فرما رحم فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 24. آج انشاءاللہ ہم 26 آج انشاءاللہ ہم الم نشرح لک صدرک یہ والی صورت کا پہلے مختصر اس کی تفسیر مختصر گرامر ہوگی. لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا بھائی پہلے گرامر ہونی چاہیے اور بعد میں تفسیر ہونی چاہیے. ہم نے سوال پوچھا تھا نا کہ تفسیر پہلے ہو یا گرامر پہلے ہو, تو زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے گرامر ہو اس کے بعد تفسیر ہو. تو الم نشرح لک, آ کا معنی کیا, لم کا معنی نہیں, آسان ہے. نشرح نشرح نضرب نسمع. شرح یشرح کا معنی ہوتا ہے کھول دینا. کیا معنی؟ کھول دینا, کھولا. الم نشرح کیا ہم نے نہیں کھولا. اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ شرح. تشریح کریں اس کی, شروحات ملتی ہیں نا بھئی اس کی ایک شرح لکھی ہے. کیا مطلب؟ ایک کتاب تھی جس میں ذرا ابہام تھا, اس کو کھول دیا ہے, تشریح کر دی اس کی. تو اردو میں استعمال ہوتا ہے الم نشرح لکا. لکا کا معنی آپ کے لیے. صدرک, صدر کہتے ہیں سینے کو, کہہ رہے ہیں شرح صدر ہو گیا ہے. صدوری ایک ہمدرد کی دوا آتی ہے ایک کھانسی کی, سینہ صاف کرتی ہے, تو صدر سے نکلا ہے صدوری. ٹھیک ہے نا. اور بس اور کیا اس میں؟ الم نشرح لکا صدرک, کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے صدرک آپ کے سینے کو, ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا. الم نشرح لک صدرک. ووضعنا, واو کا معنی اور, وضعنا ضربنا کی طرح. وضعنا کا کیا مطلب؟ ضربنا. وضع کا معنی رکھ دینا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ موضوع, موضوع ٹاپک کو بھی کہتے ہیں. موضوع کا مطلب یہ چیز یہاں رکھی گئی ہے. اور اس سے زیادہ آسان لفظ وضع قطع. یہ بھی وضع کا معنی ہوتا ہے یعنی جس طرح سے یہ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ چلیں خیر, واضح لغت کہتے ہیں لیکن یہ گاڑی اردو میں لوگ استعمال نہیں کرتے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ, وضع حمل لکھا ہوتا ہے نا, وضع حمل سے پہلے, وضع حمل کے بعد عدت پوری ہو جائے گی, وضع حمل کے بعد. حمل جب گر جائے گا یا رکھ دے گی عورت تو وضعنا عنک. عن کا معنی سے, کا معنی کا. وزرک, وزر کہتے ہیں بوجھ کو. اردو میں اوزار کا لفظ سنا آپ نے؟ یار اپنے اوزار ساتھ لیتے آنا. تو وزر کی جمع آتی ہے اوزار. وزر کی جمع اوزار. تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اوزار, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا اوزار. تو آج کل تو سارے الفاظ اردو کی جگہ انگلش آ رہے ہیں. تو وزر کسے کہتے ہیں؟ بوجھ. ویٹ کو بھی کہتے ہیں. ایک ویٹ وہ والا ویٹ ہوتا ہے انتظار کرنا, یہ والا ویٹ نہیں, یہ والا ویٹ وزن. ٹھیک ہے. تو وضعنا عنک وزرک, اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو, یعنی آپ کا بوجھ ہم نے آپ سے اتار دیا. الذی, الذی کا معنی وہ جو کہ, یعنی وہ والا بوجھ جس نے. انقضا, انقضا. نقض کہتے ہیں توڑنا. نقض کسے کہتے ہیں؟ توڑنا. اور اس کی اردو میں نقیض بالکل اپوزٹ کسی چیز کے کوئی ہو. ناقص, تو ناقص کو کہتے ہیں نقض. یہ اردو میں پتہ نہیں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, میرا خیال ہے نہیں ہوتا. انقضا اکرما کی طرح ہے. کس کی طرح؟ اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا. زہر, زہر کہتے ہیں پشت کو. پشت کسے کہتے ہیں؟
کمر، بیک. ظہر یہ ظہر نہیں ہے، ظہر ہے. ظہر کسے کہتے ہیں؟ پشت، کمر. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا؟ نہیں، پشت تو اردو میں ہوتا ہے. ظہر، ظہر استعمال نہیں ہوتا، ظہور. خیر، اچھا آپ یوں سمجھ لیں ظاہر. ظاہر بھی بالکل، کمر بھی انسان کی بالکل ظاہر ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے اندرونی حصہ، ایک ہوتا ہے بالکل اوپر کا حصہ. ظہر جو اوپر، جب ہم رکوع کرتے ہیں تو جو چیز ظاہر ہوتی ہے تو ظاہر خیر پشت کو کہتے ہیں. ظہرک آپ کی پشت. الذی انقض ظہرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. رفعنا واو کا معنی اور رفعنا ضربنا کی طرح. رفع کا معنی بلند کرنا. رافع بلند کرنے والا. آج وہ رافع واسطے شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو رافع بلند کرنے والا. کہتے ہیں یار یہ تو مرفوع القلم ہے، یعنی قلم اس سے ہٹا لیا گیا ہے، اس کا کچھ بھی لکھا نہیں جائے گا. پاگل ہے یہ، مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو رفعت نام ہوتا ہے نا، رفعت بلندی کو کہتے ہیں. رفعت عورتوں کا نام بھی ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے. رفعت بلندی. اور رافع بلند کرنے والا. قرآن میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک، میں اٹھا لوں گا، بلند کر لوں گا آپ کو الیہ اپنی طرف. رافع بلند کرنے والا. تو رفعنا کا معنی کیا ہے؟ بلند کرنا. ورفعنا لکا آپ کے لیے ذکرک. ذکر کا معنی ذکر، ذکر کو کہتے ہیں آپ کا تذکرہ. ٹھیک ہے نا، تذکرہ. ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. فإن، فا کا معنی تو، ان کا معنی بے شک. فإن مع کا معنی ساتھ. کہتے ہیں آپ کی معیت مل جائے ہمیں اور کیا چاہیے. بمائے اہل و عیال، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال، اہل و عیال کے ساتھ. اور معیت اور بھی استعمال ہوتا ہے. چلیں خیر. فإن مع العسر، عسر کہتے ہیں تنگی، تنگی، پریشانی، ٹینشن. مع العسر یسرا، یسر کہتے ہیں آسانی. یسر کسے کہتے ہیں؟ آسانی. یسرا لام ہوتا ہے نا لڑکیوں کا، آسانی. اور یسیر یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے بہت. یسیر استعمال نہیں ہوتا اردو میں. کون سا استعمال ہوتا ہے؟ خیر گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یسر بہرحال کسے کہتے ہیں؟ یسیر یا میسر. ہاں کہتے ہیں آپ کو یہ میسر ہے یا نہیں ہے. میسر کا مطلب آسانی سے آپ کے حصول میں ہے یا نہیں ہے. تو میسر کا لفظ ہوتا ہے نا استعمال اردو میں، میسر. اچھا تو یسر کہتے ہیں آسانی. فإن مع العسر یسرا. ان مع العسر، ان کا معنی بے شک، مال کا معنی وہی، یسری کا معنی وہی، اسرا کا معنی، اسر کا معنی وہی، یسری کا معنی وہی. آیت دوبارہ ریپیٹ ہے. فإن مع العسر یسرا. فإذا، اذا کا معنی پس جب، فرغتا ضربتا کی طرح، فارغ ہونا. اردو میں استعمال ہوتا ہے فراغ، فارغ. لوگ بیویوں کو آج کل لوگ طلاقیں دے رہے ہو تو میری طرف سے فارغ ہو. ٹھیک ہے نا. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں فارغ کا مطلب تو، لیکن وہمی نہ بن جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ، اس کے اور بھی معنی آتے ہیں کہ تم یہاں سے فارغ ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم فارغ ہو جاؤ. اذا فرغت. فانصب، فا کا معنی پھر انصب، اصل میں تھا انصب. امر ہے نا. دیکھیں اسمع، تسمع سے کیا بنا؟ یہ تا ہٹا دیا، شروع میں الف لے آئے، کیا بن گیا؟
اسمع سنو. تو ان سب نصب ینصب کا معنی ہوتا ہے نصب ینصب کا معنی ہوتا ہے تھکنا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ان سب کا معنی یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ان سب کو جب فا کے ساتھ ملایا تو ان سب کے بجائے سائلنٹ ہو جاتا ہے یہ الف, پڑھا جاتا ہے فن سب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ اِلَىٰ کا معنی طرف, رَبِّكَ اپنے رب کی طرف. فَرْغَب آ رہا بھی نظر, فرغب. تو فرغب میں بھی یہ تھا کہ اصل میں تھا ارغب. کیا تھا؟ ارغب, رغبت سے رغبت. تو یہی ان سب کی طرح آرڈر کا صیغہ ہے, فرغب ارغب رغبت. ٹھیک ہے نا. تو معنی کیا ہوا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ پس جب آپ فارغ ہو جائیں, فن سب تو تھکائیں, بلکہ تھکیں, تھکنا ہوتا ہے اس کا معنی. جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ تھکیں آپ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف. اصل میں تھا فَإِرْغَب تو سائلنٹ ہو گیا الف, فرغب اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. اب میں اس کا لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. نہیں, پورے 40 منٹ. اچھا, اس کے بعد والی صورت بھی گرامر کے لحاظ سے پہلے کمپلیٹ کر دیتا ہوں, پھر دونوں صورتوں کی اکٹھی ایک ہی دفعہ میں تفسیر ہو جائے گی. الم نشرح لک صدرک, اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ والتین والزیتون. یہ بڑی دلچسپ صورت ہے, والتین والزیتون. والتین تین عربی میں کہتے ہیں انجیر. کسے کہتے ہیں؟ انجیر. والزیتونی زیتون, زیتون کو کہتے ہیں. والتینی واو قسم کے معنی میں نا, میں نے بتایا تھا نا آخر میں زیر آتا ہے تو یہ واو قسم. والتینی قسم ہے انجیر کی, والزیتونی اور زیتون کی. وہذا واو یہ اور ہذا یہ. البلد شہر, بلدیہ ہوتا ہے نا, بلدیہ والے, بلدیہ جو شہر کی انتظامیہ ہوتی ہے. تو بلاد, بلاد مسلمین اس طرح کا لفظ بھی سنا ہوگا. بلد شہر. وہذا البلد الامین امن والا. امین کا معنی امن والا. والتینی قسم ہے انجیر کی, والزیتونی قسم ہے زیتون کی. وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی, یعنی مکہ کی. مراد کیا ہے؟ مکہ. وہذا البلد الامین. لقد خلقنا, لام کا معنی تحقیق, قد کا معنی قد بھی تحقیق. ٹھیک ہے نا, قد کا معنی بھی کیا ہے؟ تحقیق. لقد خلقنا, خلقنا کس کی طرح ہے؟ ضربنا کی طرح. تاکید یعنی تحقیق, یعنی یقینی بات ہے. خلقنا ہم نے پیدا کیا. الانسان, انسان کا مطلب پتہ ہے نا, ہے اس کا مطلب تو پتہ ہے نا, کوئی مسئلہ تو نہیں اس میں, کوئی ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں, مثالیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں. لقد خلقنا تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. فی میں احسن, احسن کیا ہے؟ کمپیریٹو. بتایا تھا نا میں نے, ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا, احسنو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا. احسنی تقویم, تقویم کہتے ہیں سیدھا کرنا کسی چیز کو. تقویم کا معنی دیکھو, قیام ہوتا ہے نا, قیام بندہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اس میں. تو تقویم کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بالکل سیدھا کر دینا, درست کر دینا. تو یہاں تقویم یہ باب تفعیل ہے, باب تسبیح ہے نا. تو تقویم کا یہاں معنی کیا ہوگا کہ احسنی تقویم, تقویم میں سب سے بہتر تقویم میں ہم نے بنایا ہے انسان کو.
یعنی لقد خلقنا الانسان، تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو درست کرنے میں سب سے بہترین تقویم میں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اچھا، تقویم کا معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا. سیدھا کرنا مطلب کیا؟ مطلب بالکل ہر چیز کو برابر کرنا. تو گویا کہ اس کا حاصل معنی کیا ہوا؟ بنانا، پیدا کرنا. نہیں، بنا کے اللہ نے ایک ڈیزائن دیا نا انسان کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تقویم جو ہے نا، یعنی بنانے میں، بنانے والی تقویم میں سب سے اچھی تقویم میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. تقویم کا معنی سیدھا کرنا نا، یعنی اس کا معنی ہو جائے گا بنانا، تخلیق کرنا. تو اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے سب سے بہترین تقویم میں. یعنی انسان کو ہم نے بنایا سب سے بہتر تخلیق میں. تخلیق کے یہ مضاف ہے، مضاف جیسے غلام و زیدین ہوتا ہے نا، زید کا غلام، تو ایسے ہی احسن تقویم، تقویم کا سب سے بہتر. تو تقویم کے سب سے بہتر طریقے میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. یعنی جو جتنی بھی اللہ نے کائنات میں مخلوق بنائی ہے اور جس کو سیدھا کیا، بنا کے درست کیا، تو ان میں سب سے زیادہ جو اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے، سب سے بہتر بنایا گیا ہے، وہ کس کو؟ انسان کو. اس کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق میں پیدا کیا. یہ بہترین انداز میں سے بنایا، تخلیق میں پیدا کیا. لقد اگر نہیں آئی ہے نا گرامر سمجھ میں، تو ترجمہ ویسے ہی یاد کر لیں، بھائی ہم نے انسان کو سب سے اچھا بنایا، ختم ہو گئی بات. ہم نے انسان کو سب سے بہتر جو بنایا گیا ہے نا، ڈیزائن کے لحاظ سے، روحانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے سب سے بہتر مخلوق اس کائنات میں انسان ہے. ختم ہو گئی بات. آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے نا. مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ ہم نے سب سے بہتر انسان کو بنایا ہے. دیٹس آل. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر ہم نے کس کو بنایا؟ انسان کو. ثم، اس کے بعد. ثم میں نے بتایا تھا نا، فا میں اور ثم میں کیا فرق ہے؟ فا کا معنی ہوتا ہے فوراً، ثم کا معنی ہوتا ہے بعد میں. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ثم پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ ہوا، تھوڑا سا گویا توقف کیا جا رہا ہے یہاں پہ. ثم رددناہ، رددنا ضربنا کی طرح. رد کرنا، رد کرتے ہیں نا، رد کر دیا بھائی، ریجیکٹ کر دینا یا لوٹا دینا. ایک شخص آیا، آپ نے رد کر دیا، کیا مطلب؟ جہاں سے آیا تھا وہیں اس کو لوٹا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے لوٹا دیا. لوٹا دیا نہیں کر دیا گیا اس کو، لوٹا کسی کو نہیں دیا، لوٹا دیا. ریجیکٹ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، یعنی ہم نے اس کو واپس کر دیا، بیک کر دیا، لوٹا دیا ہو اس انسان کو. ثم رددناہ اسفلا سافلین. یہ اسفل سافلین کو ذرا ڈیفائن کرتا ہوں. سافل اس میں فائل ہے، سفل کہتے ہیں نیچے طبقے کو، جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے نا، بلکہ اس سے بھی نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تہخانے کو، انڈر گراؤنڈ، اس کو سفل کہتے ہیں. سفل، سفلی بفلی نہیں سنا ہوگا؟ سفلیات کیا مطلب؟ کچھ گھٹیا کام کیے. اور اردو میں یہ کیسے استعمال ہوتا ہے یار؟ اسلاف. اسلاف نہیں، وہ سلف ہے، وہ یہ سفل ہے، فے پہلے ہے. تو اردو میں نہیں استعمال ہوتا میرا خیال ہے، اس میں نہیں ہوتا ہے. سفل، سفلیات میں استعمال ہوتا ہے. سفلی کر دیا. اور سافل کہتے ہیں جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، سافل، ضارب کی طرح، نچلے طبقے کے لوگ. سافلین اس کی جمع ہے. سافلین کیا ہے؟ جمع. اسفل وہی ازربو کی طرح، کمپیریٹو
اضربو کی طرح، ٹھیک ہے نا، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کمتر، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کمتر. تو اسفل سافلین جتنے بھی سافل ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ کمتر. تو اب اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ، پھر اس کے بعد ہم نے انسان کو لوٹا دیا اسفل سافلین، سافلین میں بھی جو سب سے اسفل تھے نا اس میں لوٹا دیا، یعنی ویسا بنا دیا ہم نے اس کو، ہم نے لوٹا دیا اس کو اس طرف. ٹھیک ہے، تو یعنی کیا، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا فی احسن تقویم، سب سے بہترین بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سب سے ہر لحاظ سے اچھا بنایا. پھر ہم نے اس کو کر دیا اسفل سافلین، جو نیچے طبقے کے لوگ تھے نا ان میں بھی سب سے کم تر، یعنی جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا ہم نے اس کو. شروع میں ایسا بنایا، پھر ہم نے بالکل ہی بدتر کر دیا اس کو. الا، اب آپ پریشان ہوں گے یار ہم تو بالکل ہی سارے خراب ہو گئے. اللہ نے ہم سب کو پہلے سب سے اچھا بنایا، پھر اللہ کہتے ہیں سب سے بدترین مخلوق کس کو کر دیا ہم نے؟ انسان کو کر دیا. تو اب ہم بھی اس میں داخل ہو گئے. تو آگے اللہ نے بتایا کہ ابھی صبر کرو ذرا، ابھی ذرا بتا رہے ہیں ہم. اللہ کہتے ہیں سوائے، استعمال ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں نا اللہ، سنا ہے بھائی یہ کام تو ہوگا، اللہ یہ کہ آپ اگر ایسا کر لیں گے تو پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اللہ کا معنی سوائے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو آمنو اکرمو کی طرح، یہ ہو چکا ہے نا پہلے، اس کی میں نے تشریح بیان کر دی تھی. آمنو کی، آمنو نہیں آیا، آمنو اکرمو کی طرح ہوتا ہے. امنو تھا اصل میں، امنو کیا تھا؟ امنو ایمان سے ہے، یہ ایمان سے، ایمان اصل میں تھا ایمان، اکرام کی طرح. آمنو جو ایمان لائے. واو کا معنی اور، عملو سمیعو کی طرح. عملو الصالحات، صالحہ نیکی کو کہتے ہیں. بھائی دیکھو صالح کہتے ہیں اچھا، کوئی بھی عمل جو صحیح ہو، اس میں فاعل ہے نا صالح، صالحتن اس کی مؤنث، صالحات اس کی جمع، تو اچھائیوں کو کہتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے انہوں نے اچھے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ، فا کا معنی تو، لہم کا معنی ان کے لیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ، اجر اجرت کو کہتے ہیں. دبئی میں جو لوگ سفر کرتے ہیں لکھا ہوتا ہے نا اجرت، کچھ اس طرح کا لکھا ہوتا ہے ٹیکسیوں کے پیچھے. اجر کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بہت استعمال ہوتا ہے اردو میں. بھائی اجرت کیا بنتی ہے آپ کی، کمیشن کتنا بنتا ہے، اللہ قیامت میں اجر دے گا اس کا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ممنون، یہ وہ ممنون نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں میں آپ کو بہت ممنون ہوں، یہ والا ممنون نہیں. اس کا معنی ہوتا ہے مقطوع، قطع ہونے والا، ختم ہونے والا. ممنون کہتے ہیں. اچھا، ممنون کا معنی ختم ہونے والا. تو غیر ممنون کا معنی نہ ختم ہونے والا. غیر اپوزٹ کر دیتا ہے نا بھائی، غیر اللہ تو اللہ کے علاوہ، تو غیر ممنون ختم ہونے کے والے کے علاوہ، یعنی جو ختم نہ ہونے والا ہو. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، یوں ترجمہ کرتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. یہ تھوڑی سی مشکل ہے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں تو رٹا لگا کے یاد کر لو، سمجھ میں نہیں آئی تو ٹھیک ہے. فَمَا يُكَذِّبُكَ، فا کا معنی تو ما کا معنی ایو شیئن بھی ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا نا ماں کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایو شیئن یعنی کون سی چیز. ماں کا ایک معنی کیا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ما ہاذا، یعنی ایو شیئن ہاذا، یہ کیا چیز ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ کون سی چیز ہے. تو ماں کا ایک معنی کیا ہوتا ہے بھائی, استعمال ہوتا ہے ماں ہاذا, یہ کیا ہے, واٹ از دس. تو ماں کا معنی ہوتا ہے کون سی چیز. ماں کا کیا معنی ہے کون سی چیز. اس کو چھوڑ دیں ایو شیم کو, کون سی چیز. فما یکذبوک, یکذبو یسبحو, ٹھیک ہے نا, یکذبو یسبح کی طرح, یسبح کی طرح, یکذبوک یسبح. کون سی چیز ایسی ہے یکذبو جس نے آپ کو جھٹلانے پر مجبور کیا. دیکھیں کذبا یکذبو کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا, یکذبو کا معنی ہوتا ہے یعنی جھٹلانا, ٹھیک ہے نا, یا جھٹلانے پر مجبور کرنا. اس کا صحیح آسان ترجمہ کیا ہوگا یکذبو کا بعض بدین, کس چیز نے آپ کو روز جزا کے جھٹلانے پر مجبور کیا, یوں مطلب ہوگا اس کا. یعنی یکذبو کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا, بس آپ فی الحال جھٹلانا رکھیں. اصل میں اس کا معنی جھٹلانا نہیں ہوگا پورا پورا, اس کا معنی ہوگا کون سی چیز ایسی ہے جس نے آپ کو یوم جزا کو جھٹلوایا. ٹھیک ہے نا, میں خود سے اردو بنا رہا ہوں. جھٹلوایا کا مطلب آپ نے جو روز جزا کا, انسان سے اللہ خطاب ہے کہ تم جو روز جزا کا انکار کرتے ہو تو کون سی چیز ہے تو تمہیں کہتی ہے کہ اس کا انکار کرو, یعنی جھٹلاؤ اس کو. ہاں, جس کی وجہ سے تم روز جزا کو جھٹلا رہے ہو. تو فی الحال ہم اس کا ترجمہ جھٹلانا ہی کرتے ہیں. فما یکذبوک بعدو, بعدو کا معنی بعد میں. بعدو کا معنی کیا ہے, وہی اردو کا لفظ ہے بعد میں. کیا معنی ہے بلکہ اس کے بعد. بعدو کا معنی کیا ہے اس کے بعد. یہ پورا لفظ اس کے بعد بعدو میں چھپا ہوا ہے. فما یکذبوک, پس کون سی چیز ایسی ہے بعدو جس نے اس سب کے بعد آپ کو جھٹلوایا, بالدین روز جزا کا. بی کا معنی ساتھ, اور الدین روز جزا, مالک یوم الدین میں گزرا ہے نا. میں اس آیت کو دوبارہ لکھتا ہوں پھر آسان ترجمہ اس کا کرتا ہوں. پوری تفسیر سمجھ میں نہیں آئی نا پورے کے گرامر, تو ترجمہ ویسے یاد کر لیں. فما کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ جیسے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. فما یکذبوک بعد بالدین, ہے نا. کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اس کے بعد بھی روز جزا کو جھٹلوایا, یعنی آپ جو روز جزا کا انکار کر رہے ہو تو کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اس انکار پر مجبور کیا. تکذیب کا معنی ہوتا ہے انکار پر مجبور کرنا, بس یوں سمجھ لیں آپ. یکذبو انکار پر, جھٹلانے پر مجبور کرنا. یہ میں اس کا با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں, جھٹلانے پر مجبور کرنا. ویسے تکذیب کا اصل معنی جھٹلانا بھی آتا ہے, خود انکار کرنا, اور ایک ہوتا ہے انکار کروانا. ٹھیک ہے نا, انکار کروانا, جھٹلانے پر مجبور کرنا یا انکار کروانا. آسان ترجمہ یہ انکار کروانا. انکار کا مطلب بھی جھٹلانا ہوتا ہے نا کسی چیز کو, انکار کروانا. فما یکذبوک, کون سی چیز ایسی ہے جس نے آپ کو منکر بنایا, انکار کروایا آپ سے, بعدو اس کے بعد. کس کے بعد وہ بتا رہا ہوں, بالدین انکار کروایا روز جزا کا. کون سی چیز ایسی ہے جو اس کے بعد بھی روز جزا کا آپ کو منکر بناتی ہے. واہ واہ, خاندانی ترجمہ ہو گیا. کون سی چیز منکر کہتے ہیں نا انکار کرنے والے کو, کون سی چیز ایسی ہے جو اس کے بعد بھی آپ کو روز جزا کا منکر بناتی ہے. آسان.
ٹھیک ہے, ایسی کو بھی ہٹا دیں اور آسان کر دیں. کون سی چیز ہے جو اس کے بعد بھی آپ کو روزے جزا کا منکر بناتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد سے کیا مراد ہے میں تفسیر میں بتاؤں گا. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ, آ کا معنی کیا, لیسا کا معنی نہیں. یہ لیسا بہت استعمال ہوتا ہے قرآن میں, لیسا کا معنی نہیں, عربی میں آج بھی استعمال ہوتا ہے. لیسا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین, بی جو ہے نا یہ زائد ہے, صرف تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ. لیسا کے بعد بی اکثر آتا ہے, با یعنی, اس کا یوں ہم نے کوئی معنی نہیں ہوتا. الیس اللہ باحکم الحاکمین, احکم کا معنی احکم, حاکم کا کمپیریٹو ڈگری, حاکم حکومت کرنے والا, فیصلہ کرنے والا. حاکمین بہت سارے حاکم. الیس اللہ, کیا نہیں ہے اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. کمپیریٹو ڈگری ہے نا, احکم یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا. تو الیس اللہ, کیا نہیں ہے اللہ تعالی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. یہ ترجمہ ہے اس کا. اب میں دونوں صورتوں کا آسان ترجمہ پہلے کر دوں, پھر ان کی انشاءاللہ میں تفسیر بیان کرتا ہوں. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ. یہ میں اس لیے آسان ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ لکھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تفسیر تو پھر آتی رہے گی نا, اصل تو ترجمہ یاد ہو تاکہ نماز جب آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کیا ہو رہا ہے. الم نشرح لک صدرک, کیا نہیں کھولا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ. ووضعنا عنک وزرک, اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو, یعنی رکھ دیا نیچے. الذی انقض ظہرک, وہ بوجھ جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر. الذی انقض ظہرک. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر, آپ کا تذکرہ. آگے ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ, پس جب آپ فارغ ہو جائیں, فَانْصَبْ, تو تھکیں, وَإِلَىٰ رَبِّكَ, اور اپنے رب کی طرف, فَارْغَب, تو آپ رغبت کریں. یہ لفظی ترجمہ ہے. تفسیر پھر انشاءاللہ اس کی آگے چلتی ہے. ابھی والتین والزیتون کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں. والتین, قسم ہے انجیر کی, والزیتون, قسم ہے زیتون کی, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور اس امن والے شہر کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو, فی احسن تقویم, بہترین انداز میں, بہترین تخلیق میں, بہترین تقویم میں. تقویم کا اردو میں پوری طرح ترجمہ نہیں ہو سکتا. انسان کو بہترین تخلیق میں ہم نے پیدا کیا. ثم, پھر اس کے بعد, ثم کا پورا پورا ترجمہ ہوگا پھر اس کے بعد. رددناہ اسفل السافلین, ہم نے لوٹا دیا اس کو بدترین یعنی کمتر سے بھی کمتر مقام میں. ہم نے لوٹا دیا اس کو بدترین لوگوں کے بھی بدتر مقام میں. اس کو آسان ترجمہ, ہم نے اس کو سب سے کمتر بنا دیا, ٹھیک ہے نا. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, آمنو, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, فلہم اجر, تو ان کے لیے اجر ہے, غیر ممنون, نہ ختم ہونے والا. فما یکذبوک بعد, ان سب باتوں کے بعد, یعنی یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی, بعدو کا مطلب سمجھ میں آیا, اس کے بعد, یعنی جو ہم نے پوری تقریر کی ہے, انجیر زیتون کی قسم کھائی, مکہ کی قسم کھائی, اور بتایا کہ انسان کو بہترین انداز سے ہم نے بنایا ہے, اور پھر ہم نے اس کو بدترین مقام کی طرف لوٹا دیا, اور ان لوگوں کو بچا کے رکھا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا. تو ان سب باتوں کے بعد کون سی چیز ہے یکذبو کا, جو آپ کو منکر بناتی ہے بالدین, روزے جزا کا. ان سب باتوں کے بعد تو آپ کو روزے جزا کا
بالکل یقین کر لینا چاہیے تھا یہ سب کچھ سننے کے بعد. تو اے مخاطب اس کے بعد بھی کون سی چیز ہے جو آپ کو روز جزا کا منکر بنا رہی ہے کہ آپ روز جزا کی تکذیب کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں اس کو. الیس اللہ, کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین, فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. بہت کچھ آپ کے سلائیڈوں سے گزر گیا ہوگا, بہت سے لوگوں کے اوپر سے گزر گیا ہوگا. جب اس کی تفسیر پڑھیں گے تو بہت انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا کہ یار بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, اور بڑی بلاغت ہے قرآن میں, اور مشکل باتوں کو کیسے قرآن نے آسان انداز سے ہمارے ذہن میں اتارا ہے. کتنا ٹائم رہ گیا؟ 3 منٹ رہ گیا. تو 3 منٹ میں ابھی تفسیر تو نہیں ہو سکتی, تو ہم یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے لیے اس کو رکھتے ہیں. اس میں ہم سورہ الم نشرح کی بھی تفسیر پڑھیں گے اور والتینی والزیتونی کی بھی تفسیر پڑھیں گے.